جی عبداللہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں تھوڑا سا پٹیشنر سے پوچھا تھا میں کیا تو آپ بتا دیں کون پٹیشنر تھا اور پٹیشنر اس میں پریکٹسنگ وکیل ہیں محمد ارشد صاحب ہیں اور محمد ارشد صاحب ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. کافی عرصے سے میں اور ارشد صاحب جو ہے اس طرح کے کام کر رہے ہیں جہاں پہ بھی آئین کا مس یوز ہو رہا ہو یا عدالت پہ اٹیک ہو رہا ہو تو ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے یہ پٹیشن فائل کی ہے, ارشد صاحب نے یہ پٹیشن فائل کی ہے. پٹیشنر اور اس میں یہ پٹیشن اصل جو اس کا مقصد تھا, جو یہ آرڈیننس اتنی جلد بازی میں لایا گیا, اس کے اندر اس کا جو بلاک جو ہے کلوز 6 ہے اسپیسیفکلی وہ ججز کو کمپیل کر رہا ہے, ججز کو کنٹرول کر رہا ہے وداؤٹ اگینسٹ دیئر ول اور ان کے کانسینٹ کے اگینسٹ. اگر آپ جوڈیشری کے پاس یہ راستہ چھوڑیں گے کہ اگر آپ یوں جو بتایا جائے گا, جو صحیفہ آپ کے اوپر اتارا جائے گا, اگر اس پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کے اگینسٹ مس کنڈکٹ ہوگا. تو آپ جوڈیشری کو اس حد تک کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اس لیے یہ نیچرل جسٹس سسٹم کے اگینسٹ ہے یہ چیز. ہم نے اس کو اس لیے چیلنج کیا ہے اور آنریبل جج نے بڑی لینتھ پہ اس کو سنا ہے اور انشاءاللہ اس کو 27 کو ٹیک اپ کریں گے. اور کیونکہ ہمیں خدشہ ہے اس کے بیچ میں ہو سکتا ہے یہ بینچز کا معاملہ آ جائے اور ججز کے اگینسٹ مس کنڈکٹ, یہ کافی ججز ہیں جو اس چیز کو ہو سکتا ہے نہ جانا چاہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ایک کنٹرولڈ ماحول کے اندر ہو رہی ہیں. تو اسی لیے ہمیں یہ خدشہ تو ہے کہ 27 تک کوئی اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے, مگر ہمیں آنریبل جج صاحب نے بھی کہا کہ امیدوں پہ دنیا قائم ہے, 27 کو ہم ان کو سنیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس وقت تک ہو یا نہ ہو بھی ہم کہہ نہیں سکتے, پر مجھے خدشہ ہے اس طرح رات کے اندھیروں میں یہ آئینی ترامیم لے کے آئی رہی. 26 آپ نے دیکھی, 27 آپ نے دیکھی. ان ترامیم کا مقصد کیا ہے؟ ان ترامیم کا مقصد ہے اس انسٹیٹیوشن میں جس کے اندر پورے پاکستان کے پورے ایک ایک شہر کے فرد کو اعتبار اور اعتماد تھا کہ یہی ہمارا ایک پروٹیکشن ہے, اس پروٹیکشن کو ختم کیا جا رہا ہے اور آپ کے شہریوں سے انصاف کا جو ادارہ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو میں تو یہ لفظ کہنے پہ بڑا مجبور ہوں کہ انصاف اور عدالت کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے. آئین دیکھیں, آرڈیننس سے 2 چیزیں انہوں نے کی. سب سے پہلے انہوں نے بولا ہے کہ وہ جج حضرات جو کسی بھی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی میں 202A کی بینچ جو تشکیل کیا, مجھے نامنیٹ کیا ہے, میں نہیں بیٹھ سکتا, پرسنل ریزن ہو سکتا ہے, واٹ ایور ریزن, اس کو بولا جا رہا ہے کہ نہیں تم نے ہی سننا ہے اور نہیں سنو گے, نہیں بیٹھو گے تو تمہارے خلاف یہ مس کانڈکٹ ہے اور تمہارے خلاف کارروائی ہوگی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی. جج صاحب کو بھی یہ دیکھا, جج صاحب یہی پوچھ رہے تھے کہ ٹرانسفر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر کا جب امینڈمنٹ آئی ہے اس میں اگر جج ریفیوز کرتا ہے اس کی ایک کانسٹیٹیوشن میں ریپریکشن ہے, اس کی ایک پینلٹی ہے کہ جی آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. ایک جج جس کو ہائی کورٹ سے بولا جاتا ہے, ایلیویٹ کیا جاتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یا سپریم کورٹ, وہ منع کرتا ہے, اس کے لیے کانسیکوینس پینلٹی آپ کو ریزائن کر دیں گے. انہی ترامیم کے تحت 202 آیا ہے اور انہی ترامیم میں جب آئین میں کوئی ایسی شق نہیں ڈالی گئی کہ آپ اگر منع کرو گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, تو ایک ایکٹنگ گورنر صوبے کا وہ کیسے ریڈ ان کر سکتا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کو کس طرح بڑھا سکتا ہے, کوئی اور اس میں انٹرپریٹیشن بڑھا سکتا ہے. تو ججز کا بھی ماننا اور میرا بالکل ماننا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے. آپ مس یوز کر رہے ہیں, جیسے پٹیشنر صاحب نے ارشد صاحب نے بتایا کہ یہ ڈرانا چاہ رہے ہیں ججز کو, دھمکانا چاہ رہے ہیں. کچھ کو تو روک رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ معاملات کو نہیں سنو گے اور کچھ کو کمپیل کریں کہ نہیں آپ ہی سنو گے. اس آرڈیننس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو جج صاحب نے بھی نوٹ کیا. جج صاحب نے نوٹ یہ کیا کہ 202A تو داخل ہوئی آئین کی کتابوں پہ پچھلے سال, اس کے بعد اسمبلی 100 مرتبہ بیٹھی, جتنی مرتبہ بیٹھی مگر بار بار بیٹھی. اچانک اتنی جلدی کیا تھی, اچانک اتنی ایمرجنسی کیا تھی کہ ایک گورنر نے, پولیٹیکل ایگزیکٹو نے مناسب سمجھا کہ جی آرڈیننس بناؤ اور ججز کے اوپر یہ پابندیاں لگاؤ. تیسری ایک اور اس میں جو آج زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی ہے, اس آرڈیننس کا ایک اور بڑے عجیب بات ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے از خود آئین کی خلاف ورزی میں انہوں نے ایک اور عہدہ بنا دیا ہے, ایکٹنگ ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ, جس کا تذکرہ آئین میں کہیں نہیں ہے, قانون میں کہیں نہیں ہے. ایکٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے, اس کا آئین پہ تذکرہ ہے, وہ پوسٹ آئینی پوسٹ ہے. ایکٹنگ گورنر آئینی پوسٹ ہے. جب آئین میں ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ کا کوئی ایکٹنگ نہیں بنایا تو از خود گورنر, یہ بھی نہیں کہ اسمبلی
جو عوام کی عکاسی عوام کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے، ناٹ دی اسمبلی، گورنر، ایگزیکٹو گورنر، وہ بھی ایکٹنگ گورنر اس موضوع پہ ایک نئی پوسٹ کیسے کریٹ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ 27 کو لگا ہے، امید ہے اس آرڈیننس کے خلاف کوئی نہ کوئی سسپینشن کروائیں گے. سر آپ کے رسپونڈنٹ کون کون ہیں؟ آپ نے رسپونڈنٹ ہمارے حکومت سندھ ہے، گورنر اور اسپیکر. اسپیکر میں آپ کو اپنا نمبر دیں، میں آپ کو اپنی پوری پٹیشن